بہت سے لوگ روزانہ نماز فجر تو پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، اور یہی وہ غلطی ہے جو ان کے گھروں میں غربت، تنگی، رزق میں بے سکونی کا باعث بن رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر غلط طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 بڑی آفتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی آفت ان کے گھر میں غربت ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز فجر کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے تاکہ رحمتوں کے دروازے کھلیں، نہ کہ مصیبتوں کے۔ مکمل نماز کا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت کے مطابق 99% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی کا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا واقعی فجر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی ہے، کیا تم میں سے کسی نے یہ خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے منظر دیکھے کہ دل کو دہلا دینے والے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا اور پھر وہ شخص دوبارہ اس پتھر مارتا۔ اسے اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ اسے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا، سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی، اور یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یعنی کتنی بار بات کی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امت اٹھے گی اور وہ میرے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اور وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہے تو اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ! اتنی تاکید کی، بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اور اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے، اور وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات میں تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگو جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے، جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔
فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنت ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نمازی کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ دیے جاتے ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم سے کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہے۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد قضا آخری یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور اتحیات، درود ابراہیم اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے برا وقت اٹھنا ایک جہاد ہے۔ لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے۔ نیند کو عبادت میں بدل دینا اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تمہیں دل سے چاہ ہوگی تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا ہے، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دینے، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والی بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو یا اللہ سے مانگو تمہیں جو چاہیے۔ وہ وقت سب سے بہترین وقت مانگنے کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت موقتہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بڑی ملزمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے اور ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے اور تمہارے دل کو سکون ملتا ہے۔ تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان سے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں گے تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں میں سے بھر جائیں اور تمہارے گھر نور چمکائے،
اٹھے تو تمہارے چہرے پر سکون ہو، تو تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غالب ہو یا تھکن، یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی کے قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز فجر نہ صرف باجماعت بلکہ مکمل اخلاص۔ اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے گھروں پہ تیری رحمتیں، برکتیں اور سکون نازل ہوتا ہے، آمین۔